نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے اس نے عظیم کائنات بنائی. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام نعمتوں کی قدر کرنے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. درود و سلام اور تمام کے آخر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایسا پیارا دین لے کر آئے جو زندگی میں جتنے خطرات ہیں اتنی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں ان تمام باتوں سے آگاہ فرمایا تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کے حقدار بن جائیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کے نیک بندوں کو جو ایمان لے آئے عمل کیا صحابہ کرام میں سے تابعین میں سے تبع تابعین میں سے اور اللہ کے نیک بندوں میں سے. حضرات و خواتین موجودہ زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑی فکر والی بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دینی تربیت کیوں دیں, اپنی اولاد کی تربیت کیوں کریں. یہ سب سے اہم سوال ہے. سوال کی وجہ یہ ہے اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عنایت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اولاد ایک عظیم نعمت ہے جو وہاب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو عنایت کی گئی دی گئی. تو یہ جو اولاد ہے ہماری یہ سب سے بڑی آزمائش کا ذریعہ ہے. قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ تمہاری اولاد اور تمہاری جائیداد یہ دونوں تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ. تو سب سے
سے جو پہلی نصیحت ماں باپ کے اولاد کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اولاد کی قدر کریں. کتنے ایسے ماں باپ ہیں جن کو اولاد نصیب نہیں ہوئی. کسی کو بیٹے ہیں تو بیٹیاں نہیں, کسی کو بیٹیاں ہوں تو بیٹے نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دیا. جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا ہے تو یہ عظیم نعمت سمجھ کر اس کی قدر کریں, اچھی تربیت کریں, اچھی پرورش کریں, ان کے جو تعلق سے فکر مند اور درد مند رہے, جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند تھے. قرآن اگر پڑھیں گے آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت کا ذکر فرمایا کہ ان کی موت قریب آ گئی. یعقوب کو لگا کہ اب میں دنیا چھوڑ کے جا رہا. دیکھیے آپ نبی تھے, ابو الانبیاء تھے, بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام یعقوب کی اولاد ہی میں آئی. ٹھیک ہے, تو یعقوب علیہ السلام نے سب اولاد کو بلایا, کہا سوال کیا بچوں سے, پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, میرے مرنے کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے, تم کس کی عبادت کرو گے. بندوں نے کہا کہ ہم تیرے آبا ابراہیم اور اسحاق کی جو ہے ہم کیا کریں گے, یہ عبادت کریں گے, بندگی کریں گے, ایک اللہ کی توحید پر قائم رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر فرمایا, جس میں ہم سب کے لیے عبرت یہ ہے کہ ہم اولاد کے لیے جو کچھ چھوڑے نہ چھوڑے, لیکن اولاد کو دین دے کر, توحید دے کر, اللہ تعالیٰ کی بندگی دے کر جائے. یہ سبق حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے بھی ملتا ہے. کتنے ماں باپ غافل ہیں آج بچوں کو اچھا کپڑا پہنانے کے لیے, بچوں کو لگژری گاڑی دینے کے لیے, بچوں کو اچھا رہن سہن کے لیے اتنی قربانیاں دیتے اللہ کی بنا, اتنی قربانیاں دیتے. کہ جوان ہے, شادی ہوئی 3-4 سال ہو گئے, کہیں گھر چلے گئے, کہیں اور چلے گئے, 10 سال بھی بچوں سے دور رہے. ٹھیک ہے, انہوں نے پسینہ گوائی, قربانیاں دی, رات کو جاگا, خود پکا کے کھائے, اتنی ساری قربانیاں دی اپنی اولاد کے لیے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ قربانی درست ہے اپنی اولاد کے لیے, لیکن وہ اولاد توحید پر نہ ہو, وہ اولاد دیندار نہ ہو, وہ اولاد نمازی نہ ہو, وہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بندگی پر نہ ہو, تو بتائیے کہ اس باپ کی اتنی بڑی قربانی مرنے کے بعد والی زندگی میں کیا کام آئے گی. سوچنے والی بات یہی بات نہیں. آج ماں باپ کی اولاد کے تعلق سے جو غفلت والی بات ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے نمونہ کہ اولاد کے تعلق, تربیت کے تعلق سے, اولاد کی دینی تربیت کے تعلق سے فکر مند رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں آپ, اولو العزم پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ کے جو ہے سمجھنا جو 5 بڑے بزرگ پیغمبر ہیں, اس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا بولا انبیاء بھی کہا جاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کائنات سے دعا کرتے ہیں. اسی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے پیارے اللہ تم مجھے, میری اولاد, میری ذریت کو تم نمازی بنا دے. یہ باپ کی درد مندی ہے کہ میں تو نمازی ہوں, باپ کی درد مندی ہے کہ میں تو نمازی ہوں, لیکن میری اولاد نماز نہ پڑھے, میرے جو نواسے اور پوتے نماز نہ پڑھے, ان سے دین سے کوئی رد نہ ہو, تو یہ تو اچھی بات نہیں. دعا کہ یا اللہ تو مجھے بھی نمازی بنا دے, میری اولاد کو بھی, ذریت کو بھی نمازی بنا دے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر مندی ہے کہ اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے تعلق سے. کتنے ماں باپ ہیں جو دعا کرتے ہوئے اللہ میری اولاد کو دیندار بنا دے, صالح بنا دے, نمازی بنا دے, دیانو بنا دے, مسجد کا خادم بنا دے, دین کا خدمت گزار بنا دے, تیرے توحید کو پہنچانے والا بنا دے, اللہ کے دین کے نشر و اشاعت کا کام میں لگنے والا بنا دے. سبحان اللہ, الا ماشاء اللہ. بہت ہی کم لوگ اپنے اولاد کی دینی تربیت کے بارے میں فکر مند ہیں, الا ماشاء اللہ. ابھی تک میں نے 2 باتیں بتائی آپ کو. پہلی بات یہ اولاد اللہ کی عظیم نعمت, اس کی قدر کریں. دوسری بات میں نے بتائی باپ ہونے کے ناطے, باپ ہونے کے ناطے اپنی اولاد کی دینی تربیت کی فکر کریں, جیسے حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیات سے معلوم پڑتا ہے. چلیے آج کے خطبے کی تیسری بات قرآن حکیم میں
اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ تقریباً تمام مفسرین نے اس آیت کی شرح میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے، اس کی فکر کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ایمان والو تم جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ میں ایک بات بتانا چلوں، وہ بات یہ ہے کہ جہنم سے بچانے کے لیے علم اور عمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آدمی کے پاس علم نہ ہو تو آدمی جہنم سے بچ نہیں سکتا، اگر آدمی کے پاس دینی علم ہے لیکن عمل نہیں ہے اگر، تو وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے بعض علماء نے اس آیت سے ایک نفیس نکتہ بیان فرمایا، کہا کہ یہ علم اور عمل، یہ ایمان اور عمل، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو جہنم سے بچانے والی ہیں، جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ سورۃ العصر پڑھ لیں، اللہ نے کہا کہ تمام لوگ نقصان میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، کوئی نقصان میں نہیں ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، جو نیک کام کی، حق بات کی وصیت کی، صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو اس آیت میں دیکھیں آپ، ایمان اور عمل صالح اور دعوت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نقصان سے بچنے کا بیان فرمایا۔ یہ جو نقصان بتایا جا رہا ہے سورۃ العصر میں، اس کا حقیقی معنی آخرت کا نقصان ہی ہے۔ آخرت کی کامیابی ایمان عمل کے بغیر ممکن نہیں۔ تو سبحان اللہ، ان دونوں آیتوں کو جوڑا کرا تو معلوم پڑا ہر بات پر ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے والا علم دے، بچانے والا عمل دے، تاکہ ہمارے بچے ہمارے جانے کے بعد گمراہ نہ ہو جائے، راجع نافرمان نہ ہو جائے، مسجد اور نماز سے دور نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے غافل نہ ہو جائے، ایسی تربیت کر کے جائے، اس آیت کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کے زمانے میں جس دور سے گزر رہے ہیں، ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی دینی تربیت کے تعلق سے۔ وجہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، اس کے بعد والے زمانے میں، آج سے 50 سال پہلے فتنے کے دروازے اتنے کھلے نہیں تھے، اتنا عام نہیں تھا جتنا کہ آج۔ فتنے، بے حیائیاں، فحاشیاں، اور جو ہے گناہ پر آمادہ کرنے والی باتیں، چیزیں، یہ ساری چیزیں آج سے 50 سال پہلے اتنی عام نہیں تھی جتنا کہ آج عام ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا پردادا بڑی فکر کرتے تھے، لیکن آج اتنا زیادہ فتنہ پھیلنے کے باوجود ماں باپ کی بڑی غفلت ہے۔ بچہ رویا، فون ہاتھ میں تھما دیے، بیٹا یوٹیوب میں دیکھ لیے۔ اب یوٹیوب میں سب کچھ چلتا، ایڈ آتے، کھلا آتے، پتہ نہیں بچہ جو کہاں سے کہاں بھاگ گیا، اس کی کوئی خبر نہیں۔ اس کے علاوہ اس کی صحت پر جو برا اثر پڑ رہا، ٹھیک ہے، اس کے اخلاق پر بڑا برا اثر پڑ رہا۔ آپ کو بتاتا چلو گے نا، لاک ڈاؤن کے اندر 2 سال میں جو بچے گھروں میں رہے، صحیح توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے وقت نہ نکالنے کی وجہ سے، جو سب سے زیادہ جو برائی پیدا ہے اولاد کے اندر کہ اولاد نافرمان ہو گئی۔ تقریباً یہ عام سروے ہے کہ اولاد 3 سال پہلے جتنی اطاعت گزار تھی، آج 3 سال کے بعد اگر آپ جائزہ لاک ڈاؤن کے بعد، اولاد اتنی ہی نافرمان ہو گئی، اتنی ہی جو نافرمان ہو گئی۔ تو لہذا مسلمانوں، اس اہمیت کو جانیں کہ اگر ہم اپنی اولاد کے تعلق سے اگر ہم فکر نہیں کرتے ہیں تو اپنا مستقبل، اپنا آنے والا، اپنی آخرت دونوں تباہ کر رہے ہیں۔ 2 باتیں اور بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت مصطفیٰ سبائی جو ہے ایک واقعہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ واقعہ یہ ہے کہ کورٹ میں ایک آدمی کا مسئلہ آیا جو چوری میں پکڑا گیا، چور تھا، چوری ثابت ہو گئی اور حکم ہوا عدالت سے کہ جو اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جیسے ہی فیصلہ سنا، اس نے آواز لگائی چور نے، کہا جج صاحب میری ایک بات سن لی، جج صاحب میری ایک بات سن لی۔ کون سی بات؟ کہا کہ اگر میری والدہ
اگر میری والدہ بچپن میں مجھے چوری سے نہ روکتی، چوری سے اگر روکتی میری والدہ، تو آج میں چور نہ بنتا۔ جب بھی میں کوئی چیز پڑوس سے چوری کر کے لاتا، میری والدہ ہمت افزائی کرتی اور کہتی کہ میرا بیٹا بڑا چالو ہے، میرا بیٹا بڑا ہوشیار ہے، ہمیشہ جو غلط ابھارتی تھی، میرے غلط کاموں پر جو میری ہمت افزائی کرتی تھی، لہٰذا میرے ہاتھ کاٹتے جانے سے پہلے اس کی زبان کاٹ دی، اس ماں کی زبان کاٹ دی جس نے مجھے تربیت نہیں کی اس وقت۔ تو اس واقعے میں کر مصطفیٰ سپاہی لکھتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو بچپن ہی سے گناہوں سے نفرت نہ دلائیں، غلط کاموں سے نہ روکیں، ان کی تنبیہ نہ کریں اور ان کے غلطیوں پر انہیں نہ ٹوکیں، یقین رکھیے کہ ہوتے 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 یہ ہوگا کہ یہ بچہ جو بڑا ہو جائے گا اس کام میں، اس گناہ میں، اس نافرمانی میں مضبوط ہو جائے گا، پرفیکٹ ہو جائے گا، ایکسپرٹ بن جائے گا، اس کے بعد اس کی اصلاح کی کوئی امید آپ نہیں رکھ سکتے۔ تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے، اپنے اولاد کی دینی فکر کے تعلق سے، دینی تربیت کے تعلق سے ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی وقت نہیں۔ میں دل کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں تمام ماں باپ سے، آج ہمارے پاس اپنی اولاد کے لیے، اولاد کے ساتھ رہنے کے لیے، اولاد کو کچھ اچھی باتیں بتانے کے لیے، کچھ اچھی چیزیں سکھانے کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے دن بھر میں؟ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، اللہ ماشاء اللہ۔ آج اپنے اولاد کے لیے ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے، کمانے کی فکر ہے، صبح اٹھے گئے 18 گھنٹے کماتے، 16 گھنٹے مصروف رہتے، لیکن اپنی اولاد کی دینی فکر، نماز کی تربیت، وضو کی تربیت، بڑوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی تربیت، مسجد میں آنے جانے کی تربیت، صبح شام کی دعاؤں کی تربیت، ٹھیک ہے، اذکار کی تربیت، ان تمام تربیت جو بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، اس میں ہم تمام لوگ نیل ہیں، زیرو ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر ایک جو افیکشن پیدا ہونا تھا باپ اور اولاد کے اندر، وہ تعلق، وہ جو افیکشن پیدا نہیں ہو پا رہا۔ آج کے زمانے کی سب سے بڑی فتنے والی بات اور آزمائش والی بات یہی بات ہے۔ لہٰذا میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو اولاد ہے نا، یہ صرف اولاد نہیں، اگر ہم ان کی اچھی تربیت کریں، یہ قیامت تک یہ فائدہ دینے والی پراپرٹی ہماری۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت کریں، دیندار بنائیں، صالح بنائیں، یقین رکھیں کہ یہ اولاد ہماری مرنے کے بعد بھی نفع دینے والی۔ دلیل کیا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نقل فرمائی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب آدمی مر جائے 3 اعمال کے علاوہ تمام اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ختم۔ ایک عمل کو سے معلوم ولد صالح يدعو له، کہ یہ وہ اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعا کرے۔ تو یاد رکھیے کون سی اولاد مرنے کے بعد دعا کرے گی؟ وہ اولاد جس کو ہم نے بنایا زندگی میں، ہم نے تربیت دی نماز کی، ہم نے اس کو اللہ کے ساتھ جوڑا، ہم نے نماز کے ساتھ جوڑا، مسجد کے ساتھ جوڑا، ذکر کے ساتھ جوڑا۔ جن اولاد کو ہم نے جب تک ہماری آنکھیں کھلی تھی، ہم نے اس اولاد کو بنایا، ہم نے اس کی تربیت کی، اس کے لیے وقت نکالا، اس پر محنت کی، ہم نے اس کے لیے ہم فکر مند رہے۔ یقین رکھیے کہ یہی اولاد مرنے کے بعد جب بھی دعا کرے گی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ثواب ملتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح، دیندار، نیک اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پراپرٹی کہا جو مرنے کے بعد بھی ہمیں نفع دینے والی ہے، فائدہ دینے والی ہے۔ قدیم زمانے میں، پرانے زمانے میں ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی تھی اولاد کے تعلق سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ایسے شافعی نہیں بن گئے، امام شافعی رحمہ اللہ ایسے شافعی نہیں بن گئے۔ پھر ان کی والدہ کی تربیت، 8 سال 9 سال کا بچہ تھا، مکہ سے لے گئی 9 سال کے بچے کو مدینہ، تاکہ امام مالک رحمہ اللہ کی شاگردی میں رہ کر ان سے تربیت حاصل کرے، لے جا کے چھوڑ کے آئی والدہ۔ تو اگر ہم اپنے اولاد کو ٹیوشن بھیجانے کے لیے، مسجد و مکتب کو بھیجانے کے لیے، نماز کو بھیجانے کے لیے، جمعے کے خطبے کو بھیجانے کے لیے، کوئی دینی پروگرام میں بھیجانے کے لیے ہمارے پاس اتنے سارے نخرے، اتنی ساری باتیں، اتنے سارے بہانے نظر آتے ہیں۔
प्रोग्राम होता है, बहुत ही कम बच्चे नजर आते हैं। कोई भी दीनी प्रोग्राम होता है तो बहुत ही कम जो बच्चे नजर आते हैं। उसकी वजह क्या है? फिर मेरा बच्चा वो भी खेल में लगा हुआ, पूरा काम में लगा हुआ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। ये तो हम सोचते हैं, हम ये भूल जाते हैं इनको साथ लेकर आना, इनको जो अपने साथ रखना, इनकी अपनी तरबियत करना, ये हमारी दीनी फरीज़ात, दीनी जो जिम्मेदारी है। इसका एहसास अल्लाह माशाअल्लाह बहुत ही कम आपको होता है। तो आज जो मैंने आपके सामने जो बातें रखी हैं उसका खुलासे कलाम क्या है? अगर औलाद की हम सही तरबियत, दीनी तरबियत अगर नहीं कर सके तो आने वाला ज़माना जो बड़ा खतरनाक हो सकता है। माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप के साथ गद्दारी, माँ बाप की परवाह ना करना, माँ बाप को धोखा देना, माँ बाप की हिफाजत ना करना, और ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें और आम हो जाएंगी। 5 साल पहले की बात है, सोचिए आप 5 साल पहले की बात है, इसी मक्का मस्जिद में रात के 9:30 बजे ये जो है तकरीबन 60 साल आदमी ठंड के जमाने में बैठकर रो रहा था। हमारे दोस्त थे जिनका क्या खुद का हाथ किया, गए रात के 9 बजे 9:30 बजे थे, कहा कि चाचा आप रो रहे क्या बात है, कुछ तकलीफ तो बताइए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा मालूम? उसने कहा कि मेरा बेटा बहू की बात सुन के मुझे घर से बेघर कर दिया। अगर औलाद की तरबियत नहीं करेंगे, यकीन रखिए कि ये औलाद हमें कोई दुनिया में न मरने के बाद नफा देने वाली। आप जानते हैं, आप रहमान कंपनी का इतना बड़ा आदमी, 350 करोड़ का मालिक प्रॉपर्टी थी उसकी, बेटे की मोहब्बत में लिख के दे दिया आज से कंपनी तेरी। दूसरे दिन क्या किया? रहमान कंपनी के जो मालिक का बाप को कंपनी से घर से बेघर कर दिया। आज कलकत्ता में बड़ा बंडियों में वो शख्स खा रहा है, किराए में मकान दे रहा है। तो औलाद को जायदाद देना ये कोई कमाल नहीं, भैया औलाद को जायदाद देकर छोड़ना कोई कमाल नहीं। कमाल ये है कि औलाद को दीन देकर जाए, औलाद को अखलाक देकर जाए, औलाद को तौहीद देकर जाए, औलाद को दीन की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत देकर जाए। यही सबसे बड़ी कमाल है, सबसे बड़ी कमाल वाली बात है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे अपने बच्चों को, है ना, सबसे पहले दीन की, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सिखाओ बच्चों। सबसे पहले जो काम करते हैं औलादकुम बिमुहब्बति नबीयिकुम, कहा करते थे अपने औलाद को, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ बच्चों। क्यों? जब नबी की मोहब्बत उसके दिल में आ जाएगी कि नबी ऐसा कंघी करते थे, नबी ऐसा कपड़ा पहनते थे, नबी चप्पल ऐसा डालते थे, नबी ऐसा सोते थे, नबी ऐसा पीते थे, नबी जो है ऐसा जो मुलाकात करते थे, हंसती, जो हर चीज में नबी 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 की तालीम, नबी का अदब, नबी का हुक्म सुनता रहेगा। यकीन रखिए कि उसके दिल में एक रूह में नबी की मोहब्बत भर जाएगी और उसके दिल कोई उसको हिला नहीं सकता, कोई उसको बोल नहीं सकता। तो आज जो सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम अगर खड़े होकर खाएं, हमारे औलाद के पेट खाएगी। अगर हम नबी की जो इताअत ना करें तो हमारी औलाद इताअत करेगी, हरगिज़ नहीं कर सकती। तो लिहाजा जब तक माँ बाप औलाद के ताल्लुक से फिक्रमंद ना हो और जब अपने बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंद ना हो, उनकी दीनी तरबियत के ताल्लुक से फिक्रमंद ना हो, यकीन रखिए कि आने वाला ज़माना इससे ज्यादा फितने का होगा। आने वाला ज़माना इससे बड़ा जो है परेशान कुन जो है हो सकता है। लिहाजा आज हम माँ बाप होने के नाते जागे, औलाद की फिक्र करें, औलाद को उसकी नियामत समझें, औलाद की जो सही तरबियत करें, नमाज की तरबियत करें, तौहीद की तरबियत करें, दुआओं की तरबियत करें, मस्जिद के साथ जुड़ने की तरबियत करें, अच्छे अखलाक सिखाएं। यकीन रखें ये औलाद यकीन बनने के बाद हम सबको काम आने वाली। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि बोलने वाला मुझे सिद्ध वाला तमाम अल्लाह ताला ने तौफीक इनायत फरमाए, औलाद के ताल्लुक से जो ढकने की तौफीक इनायत फरमाए। क़ुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला अम्मा बाद। औलाद की दीनी तरबियत के ताल्लुक से 3 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात ये
بچہ جو بھی غلطی کرے، جھوٹ بول دیا، کوئی سامان اٹھا کے لا لیا، کچھ بھی، بچہ اگر کوئی بھی غلطی کرے، سب سے پہلے بچوں کو یہ بات بتائے، بیٹا یہ کام کرنے کا نہیں، بولے یہ نہیں کرنا، ایسا تھوکنا نہیں، ایسا آواز نہیں کرنا، ایسے لے کے نہیں آنا، چوری نہیں کرنا، غلط بات نہیں بولنا. تو سب سے پہلے غلطیوں پر تنبیہ کرائیں. کب سے؟ جب بچہ 1.5 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، چلنے کی عمر کا، تبھی سے. دلیل؟ ہاں دلیل سناتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں آ گئے. بخاری کی حدیث، بیت المال کا کھجور رکھا ہوا تھا. یہ جو چھوٹا بچہ تھا، ابھی چل نہیں پا رہا برابر، اس کو حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، وہ کھجور سمجھ کر اٹھا لی، منہ میں ڈال بھی دی جو زکات کا تھا. تو اللہ رسول کا کخین اے بیٹے تھوک دے اس کو. کہا کہ ہمارے لیے حلال ہے، جو نبی بتا رہے ہیں اپنے نواسے، نبی کیا بتا رہے ہیں؟ ہمارے لیے بیٹا حلال نہیں ہے کہ ہم زکات کا مال کھائیں. وہاں بتا رہے بچے، بیٹا یہ ہمارے حلال نہیں، یہ نہیں کرنا ہم کو. تو سب سے پہلے بچوں کو اس بات کی تربیت کرائیں کہ ان کی گناہوں پر تنبیہ ہو، ان کی غلطیوں پر. تو بیٹا یہ نہیں کرنا، یہ حلال نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں. یہ اس طریقے سے بچوں کے دماغ میں ایک لسٹ جب آپ پڑھتے جائیں گے نا، جب آپ بولتے جائیں گے بچہ نہیں کرنا نہیں کرنا، جب آپ بولتے جائیں گے بچوں کے دماغ میں ایک لسٹ بنے گی کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا. ابو ٹوکتے، ابو منع کرتے، امی منع کرتے. یہ سب سے بہترین بات ہے بچوں کی آنے والی زندگی کے لیے کہ اس کا دماغ ایک کام کرے گا. ابو منع کرتے تھے، اب مجھے یہ نہیں کرنا. یہ پہلا فائدہ ہو گیا. دوسری بات جو اولاد کی دینی تربیت کے طور پر جو خیال رکھنا ہے آپ کو، وہ یہ ہے کہ ان کو اچھائی کی طرف رغبت دینا ہے. بیٹے گھر میں نماز پڑھ لیا بیٹا، بیٹے مسجد میں نماز پڑھنے سے 27% سے زیادہ اجر ملے گا. ہم بتائیں بیٹا دیکھیں اذان کی آواز ہو گئی، اذان کی جو دعا نہیں پڑھا بچہ، تو کہیں بیٹا اگر آپ درود پڑھیں گے، اذان کے بعد کی دعا پڑھیں گے، نبی کی شفاعت نصیب ہوگی قیامت میں. ترغیب دی گئی اعمال کی طرف، نمازوں کی طرف. بیٹا فرض کے ساتھ سنت پڑھیں گے، 12 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنائیں گے ہمارے لیے. اس طریقے سے رغبت دلائیں بچوں کو اعمال کی طرف، نیک اعمال کی طرف ان کی رغبت دلائیں. یقین رکھیں یہ دونوں چیزیں، گناہوں پر، غلطیوں پر تنبیہ کرنا، نیک اعمال کی طرف رغبت دلانا، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ اس کی زندگی میں، آنے والی زندگی میں بڑی کام آنے والی ہے، بڑا فائدہ دینے والی ہے. یہ 2 باتوں کی بات. تیسری بات یہ ہے اپنی اولاد کی تربیت میں اسکول وغیرہ پر بھروسہ نہ کریں. اسکول میں جو تعلیم ہوتی ہے، اب لوگ اکثر ماں باپ کا دماغ میں بات بیٹھا ہوا ہے کہ بچہ اسکول میں جا رہا، ٹھیک ہے، اب اسکول میں جا رہا، وہ جتنا کر سکتے ہیں کرنے دیجیے آپ، لیکن آپ کو باپ ہونے کے ناطے، آپ کو باپ ہونے کے ناطے صرف اسکول، ٹیوشن، فلاں پر بھروسہ نہ کریں. آپ اس کے ساتھ یہ سوچیں اس سے بہتر تعلیم، اس سے اچھی تعلیم میں کیسے دے سکتا اولاد کے لیے. ایک جو قطر کی ایک کوئی خاتون تھی، ماشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے 24 گھنٹہ میں تعلیم و تربیت کے لیے پورا شیڈول بنا کے رکھی کہ بچہ اس وقت اٹھے گا، یہ کام کرے گا، یہ پڑھے گا، اسکول جائے گا، وہاں تلاوت کرے گا، وہاں دعا سیکھے گا، وہاں ذکر کرے گا. اس طریقے سے اپنے بچوں کو مصروف رکھیں دینی تربیت کے لیے. اگر ہم کھلا چھوڑ دیں، ہم وقت نہ نکالیں، بچوں کی فکر نہ کریں، تو یہ بچے ہمارے قابو میں اور ہاتھ میں ہرگز آنے والے نہیں. لہٰذا آپ جو ہے اس بارے میں سنجیدہ ہو جائیں، اور یہ دینی تربیت ہے، دین کا فرض ہے. اولاد اللہ کی نعمت ہے، اگر اولاد کی تربیت نہ ہو قیامت کے دن پوچھو گی، قیامت کے دن پوچھو گی. امام نقیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچوں سے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھنے سے پہلے، اولاد سے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ ماں باپ سے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھنے والا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم نے کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. امام نقیم رحمہ اللہ نے ابھارتے ہوئے ماں باپ کی ذمہ داری کے تعلق سے کہا کہ اولاد کے تعلق سے ماں باپ سے سوال ہوگا قبل اس کے کہ جو ہے
بچوں سے پوچھا گیا کہ تیرے بابا کیسے تھے؟ اللہ اکبر. لہٰذا ان تین باتوں کا خیال رکھیں, اس موضوع کو سمجھیں, خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں, علم حاصل کریں, بچوں کے بارے میں فکر مند رہیں. انشاءاللہ جب ہم سوچیں گے, دعا کریں گے, فکر کریں گے, محنت کریں گے, یقیناً جو اس کا فائدہ اچھا نکلے گا. ہم اچھا بوئیں گے, اچھا فائدہ ہوگا. اگر برا بوئیں گے تو برا نتیجہ نکل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ تمام کو اپنی اولاد کے بارے میں جو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو نیک و صالح بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ذخیرہ آخرت اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اولاد کو بنائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عاجلہ نصیب فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ حلال روزی و روٹی عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے تمام نعمتوں کی قدر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے. جب تک رکھیں ایمان اسلام کے ساتھ رکھیں, اور جب اٹھائیں ایمان کر اٹھا لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ, اوصیکم وإیاکم بتقوى اللہ. ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وعز وجل واتم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سبوں کو درست کرنا, پیر سے پیر کندھے سے کندھے ملا کر اٹھانا. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. غلّہ کو آگے بڑھاتے ہیں، مرحوم